اس وقت آپ کو براہ راست لے چلیں گے رانا ثناءاللہ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں، جس میں اپنے مخالفین کو گالیاں دینے، انہیں چور اور ڈاکو کے القاب سے پکارنے، اپنی سیاسی جدوجہد کو جہاد کا نام دینے اور خود کو جو ہے وہ بہت اعلیٰ درجے پہ رکھنے اور اپنے تمام مخالفین کے متعلق انتہائی گھٹیا سوچ کو جو ہے وہ پروان چڑھانے کا عمل جو ہے وہ جاری تھا۔ اور یہ نفرت کی سیاست ایک ناسور کی طرح پاکستان کے معاشرے اور پاکستان کی سیاست میں داخل کی جا رہی تھی، اور اس کے لیے باقاعدہ جس میں اندرونی اور بیرونی جو ہے وہ سہولت کار جو ہے وہ شامل تھے، ایک پروگرام کے تحت پاکستان کی سیاست کو پراگندہ کرنے اور پاکستانی معاشرے کو فتنے اور فساد سے دو چار کرنے کے لیے بڑی کیلکولیشن کے ساتھ جو ہے وہ ایک کوشش جو ہے وہ جاری تھی۔ باقاعدہ اس پروگرام کے تحت 25 مئی کو اسلام آباد کا گھراؤ کرنا تھا، اس ملک کے کیپٹل کو جو ہے وہ سیز کرنا تھا، پھر اس کے بعد کبھی شارٹ مارچ، کبھی لانگ مارچ، پھر اس کے بعد جو ہے وہ یعنی اس قسم کی منصوبہ بندی، اپنے قتل کی کہانیاں گھڑنا اور حساس اداروں میں کام کرنے والے آفیسرز کو بائی نیم مورد الزام ٹھہرانا، پھر انسانوں کا سمندر جو ہے وہ جمع کر کے کیپٹل کے اوپر، اسلام آباد کے اوپر حملہ آور ہونا، اس میں ناکامی پہ اسمبلیوں کو توڑنے کی دھمکی دینا، اسمبلیوں کو توڑنے کے عمل کو 2-2.5 ماہ تک جو ہے وہ ملک میں افراتفری اور سیاسی عدم استحکام پھیلانے کے لیے اس کو اس طرح سے جاری رکھنا، اسمبلیاں توڑنے کے بعد دوبارہ جو ہے وہ کیپٹل پہ چڑھائی کا پروگرام بنانا اور فتنہ اور فساد پھیلانے کے لیے مختلف قسم کے حربے، لوگوں کو پیٹرول بم بنانے کی ٹریننگیں دینا، باقاعدہ جعلی پلسٹر چڑھا کے ٹانگ پہ 8 ماہ تک ایک ہی مقام پہ رہ کے وہاں پہ فیس ٹو فیس جو ہے وہ چند 100 لوگوں سے ملاقاتیں کرنا، انہیں باقاعدہ ٹرینڈ کرنا، انہیں جو ہے وہ ریاست کی علامت اداروں اور جگہوں کے اوپر حملہ کرنے کی جو ہے وہ ترغیب دینا، ایک مسلسل جو ہے وہ زہر جو ہے وہ نوجوانوں کے ذہنوں میں جو ہے وہ انجیکٹ کرنا، یہ عمل جو ہے یہ جاری و ساری رہا، اور بالآخر یہ فتنہ جو اس ملک کو، میں یہ بار بار کہتا رہا ہوں کہ عمران خان ایک فتنے کا نام ہے، یہ فتنہ جو ہے یہ اس ملک اور قوم کو، اگر قوم نے اس کی شناخت اور اس کا ادراک نہ کیا تو یہ کسی حادثے سے دو چار کرے گا، لیکن یہ ان واقعات کی بنیاد پہ یہ کہا تو نہیں جا سکتا، لیکن شاید اللہ تعالیٰ کو اس ملک اور قوم کی بھلائی مقصود تھی کہ یہ فتنہ کہ اس سے پہلے یہ وہ شکل اختیار کرتا اور اس ملک اور قوم کو کسی حادثے سے دو چار کرتا، اس نے خود ہی اپنے آپ کو اور اپنی جماعت کو جو ہے وہ ایک حادثے سے دو چار کر لیا، اور 9 مئی کے واقعات نے یہ موقع دیا کہ قوم اس فتنے کا ادراک کرے، اس فتنے کی جو ہے وہ شناخت کرے، اور اس فتنے سے اپنے وجود کو جو ہے وہ
صاف اور پاک کرے۔ تو یہ 9 مئی کو جو واقعات ہوئے ہیں ان کے متعلق مختلف قسم کی جو ہے وہ اثرائیاں یا اپنے طور پہ جو ہے وہ اندازے جو ہے وہ لگائے جا رہے ہیں، تو اس لیے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ آج جو ٹرو فیکٹس ہیں، فیکچول پوزیشن جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دی جائے، تاکہ اس میں کسی قسم کی مبالغہ آرائی کا جو ہے وہ اہتمام یا جو ہے وہ موقع نہ رہے۔ اور میں آپ سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ جو فیکٹس اینڈ فگر میں آپ کے سامنے رکھوں گا، میں وہ پوری ذمہ داری سے جو ہے وہ رکھ رہا ہوں، پوری ذمہ داری میں اس کی لوں گا۔ اس میں اگر کوئی فرق ہو تو آپ مجھے کنفرنٹ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان فیکٹس کو جو ہے وہ اس وقت تک کہ اس میں کوئی آپ جو ہے وہ چیز کنفرنٹ نہ کریں، ان کے اوپر آپ کو جو ہے وہ یقین کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بڑے حساس معاملات ہیں۔ اس میں جو واقعات ہوئے ہیں اس میں تھرو آؤٹ پاکستان جو ہے وہ 499 ایف آئی آرز کا اندراج ہوا ہے، 499۔ اس میں سے 88 ایف آئی آر جو ہیں وہ اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت درج ہوئی ہیں، اور 411 جو ہے وہ ادر جو لاز ہیں، مثال کے طور پہ کسی جگہ پہ کسی بس کو آگ لگا دی، یا وہ لا انفورسنگ ایجنسیز کی ڈیوٹی جو ہیں ان میں جو ہے وہ کوئی مداخلت کی گئی۔ اسی طرح سے جو ATA کے جو اریسٹ ہیں، ATA کے کیسز میں ٹوٹل پورے ملک میں تھرو آؤٹ کنٹری، اکراس دا کنٹری 3944 لوگوں کو جو ہے وہ اریسٹ کیا گیا ہے، جن میں پنجاب کا فگر کیونکہ زیادہ ہے تو وہ میں علیحدہ سے آپ کو یہ 2588 ہے، اور KPK میں جو ہے وہ تقریباً 1100 یعنی 1099 لوگوں کو جو ہے وہ اریسٹ کیا گیا ہے۔ تو اسی طرح سے جو ادر کیسز ہیں ان میں جو ہے وہ 5536 لوگوں کو اریسٹ کیا گیا ہے، جن میں سے اکثریت آلموسٹ 80% لوگ جو ہے وہ بیل پہ جو ہے وہ رہا ہو چکے۔ یہ اب فگر آپ کے سامنے ہے کہ یہ 499 500 ایف آئی آرز میں سے صرف 6 ایف آئی آرز ہیں جن کو 2 پنجاب میں ہیں جو انڈر پروسیس ہیں، اور 4 جو ہیں وہ KPK میں ہیں، جن کا ممکنہ ٹرائل جو ہے وہ ملٹری کورٹ میں جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اب یہ 499 ایف آئی آرز میں سے صرف یہ 6 ایف آئی آرز ہیں جن کو دیکھا جا رہا ہے، جن کو پروسیس کیا جا رہا ہے کہ ان کا ٹرائل جو ہے وہ ملٹری کورٹس میں ممکنہ طور پہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے، لیکن فضا ایسے بنائی جا رہی ہے کہ جیسے پتہ نہیں سب کچھ جو ہے وہ ملٹری کورٹس میں جو ہے وہ ٹرائل ہونے جا رہا ہے۔ ٹوٹل جو اکیوزڈ، یہ جو ٹوٹل فگر جو ہے وہ میں نے آپ کو نوٹ کرایا وہ آپ کے ذہن میں رہے، صرف 19 اکیوز جو ہیں وہ ٹرانسفر ہوئے ہیں ملٹری کورٹس کو یا ملٹری حکام کو پنجاب میں، اور 14 ہوئے ہیں KPK میں، اور باقی کسی جگہ پہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ اس کا پروسیجر یہ ہے کہ
ملٹری حکام جو کیس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں تو وہ کیس کو جو ہے وہ اس کا ٹرائل جو ہے وہ شفٹ نہیں ہوگا، یعنی وہ کیس کی کوگنیجنس نہیں لیں گے. اس کیس میں وہ یہ دیکھیں گے کہ کہاں کہاں پہ ملٹری ایکٹ یا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا جو ہے وہ اطلاق ہوتا ہے. اگر ایک ATA کے کیس میں 300 ملزمان ہیں اور ان میں سے 10 لوگ ایسے ہیں جو اس جو ہے وہ جگہ پہ فال کرتے ہیں کہ جہاں پہ جو ہے وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشن ہوئی ہے یا ملٹری ایکٹ کی وائلیشن ہوئی ہے، تو وہ ایکشن جو ہے ملٹری کورٹ کا ٹرائل جو ہے وہ اس تک محدود ہوگا. باقی کیس جو ہے یا 290 یا 291 جو اکیوزڈ ہیں ان کا کیس جو ہے وہ آرڈنری کورٹ میں چلے گا. اب اس میں بھی بڑا ابہام پایا جا رہا ہے کہ جی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کیا ہے اور یہ ملٹری ایکٹ کا جو ہے وہ اطلاق جو ہے وہ سیولینز پہ یہ کس طرح سے ہو رہا ہے. تو اس بارے میں سمپل یہ آپ کے سامنے عام فہم عام آدمی کی یہ سمجھ میں بات آ جائے کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور ملٹری ایکٹ 1952 کا اطلاق جو ہے وہ اس جگہ پہ ہوتا ہے کہ کوئی بلڈنگ یا اس بلڈنگ کا کوئی حصہ، کوئی آفس یا کوئی ایریا جو ڈیفنس سے متعلقہ جو ہے وہ اس کا پرپس ہے، وہاں پہ ایسی حساس تنصیبات موجود ہیں جو ملک کے دفاع سے متعلق ہیں، جن کا وہاں پہ موجود ہونا ملک کے دفاع کا، ریاست کے دفاع کا اگینسٹ اینیمی جو ہے وہ ان کا پرپس ہے. اور اگر کوئی شخص اینی پرسن، اگر کوئی یونیفارم پرسن بھی ہے اور وہ ایتھورائزڈ نہیں ہے اس ایریا میں جانے کا، ہی از آلسو گلٹی آف دس offense. اینی پرسن اگر اس ایریا کا جو کہ وہ بلڈنگ ہے، وہ آفس ہے، وہ ایریا ہے اور وہ پروہیبٹڈ ایریا ڈکلیئر ہے، یہ آپ کینٹ ایریاز میں جاتے ہوں گے تو آپ وہاں پہ جہاں چاہیں آپ جا سکتے ہیں، لیکن بعض جگہوں پہ بعض بلڈنگ پہ وہاں پہ لکھا ہوتا ہے پروہیبٹڈ ایریا، ممنوع علاقہ. اس میں جو ٹریس پاس کرے، اس کے اندر داخل ہو یا کسی کو داخل کرنے کی ترغیب دے یا کسی کو داخل ہونے میں مدد دے، تو وہ گلٹی آف آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور ملٹری ایکٹ کی مختلف دفعات کے تحت جو ہے وہ قابل مواخذہ ہے، قابل سزا ہے. اب اس میں یہ ہے کہ اس میں سیولین کا سوال کیسے پیدا ہو گیا یا سیولین پروٹیسٹ کا سوال کیسے پیدا ہو گیا. یہ پروہیبٹڈ ایریاز جو ہیں جہاں پہ ملک کے دفاع سے متعلق حساس تنصیبات جو ہیں موجود ہیں، وہاں تک رسائی حاصل کرنا، ٹریس پاس کرنا، وہاں پہ فوٹوگرافی کرنا، ان کی ویڈیوز بنانا، ان کو پھر پھیلانا، یہ کہاں کا احتجاج ہے جی. اور اس احتجاج کو اگر آپ جو ہے وہ کور دیں سیولین پروٹیسٹ کا اور جو ہے وہ ہیومن رائٹس کا، تو پھر کون سی ریاست جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ مؤثر انداز سے جو ہے وہ اپنا دفاع کر سکتی ہے. کیپٹل ہل میں تو شاید ایسی تنصیبات جو ہے وہ نہیں تھی، وہ ان کا ایک طرح سے پولیٹیکل آفس ہے، یا جو لندن رائٹس ہوئے وہاں پر بھی کوئی ایسی بات نہیں تھی، لیکن ان ملزموں کو کس آہنی ہاتھ سے جو ہے وہ ڈیل کیا گیا. جس ملزم نے اس ہال میں داخل ہو کے جو اسپیکر کی ٹیبل ہے
اس کے اوپر کھڑے ہو کے تصویر کھنچوائی تھی تو اسے 4 سال جو ہے وہ سزا ہوئی ہے، اور اسی طرح سے باقی لوگوں کا جیسے جیسے کوئی جرم تھا اس کے مطابق جو ہے وہاں پہ تو خلیل زمدے صاحب نے کوئی ٹویٹ نہیں کیا، کوئی انہیں خیال نہیں آیا کہ یہاں پہ کوئی ہیومن رائٹس جو ہے ان کی وائلیشن ہو رہی ہے۔ یہاں پہ خلیل زلمے صاحب کو جو ہے وہ روز ان کو یہ بڑا نظر آ رہا ہے کہ جی یہاں پہ بڑی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، روز جو ہے وہ ٹویٹ جو ہے وہ کر رہے ہیں، وہاں پہ لابیز جو ہے وہ کر رہے ہیں، وہاں پہ لابیز جو ہے وہ بڑی سرگرم ہے، ان کو یہاں سے ڈالر پہنچائے جا رہے ہیں، بڑا مال خرچہ جا رہا ہے کہ جی آپ دستخط کر کے بھی دیں اور لابی بھی ہو، اور جناب یہ یہاں پہ جو ہے وہ بڑا کوئی ہیومن رائٹس کے اگینسٹ جو ہے وہ کام ہو رہا ہے۔ تو یہ جو بھی جو ہے ملزم ان پروہیبٹڈ ایریاز میں ٹریس پاس کرتا ہے تو اس میں کسی نہ تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت ہے، نہ اس میں کوئی نیا قانون بنانے کی ضرورت ہے، نہ اس میں کوئی ملٹری کورٹ بنانے کی ضرورت ہے۔ دیر آر اسٹینڈنگ کورٹس دیر، وہ آلریڈی موجود ہیں اور وہ اپنا کام کر رہی ہیں، اور اپنا جو دفاع سے متعلقہ معاملات ہیں اس کے اوپر ان کی پوری جو ہے وہ جورسڈکشن ہے۔ اب اس میں دیکھیں کہ یہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو جناح ہاؤس ہے وہ کور کمانڈر کی رہائش گاہ تھی، وہ صرف رہائش گاہ نہیں تھی کہ وہاں پہ ان کی پرائیویٹ استعمال کی چیزیں تھیں، وہ ان کا کیمپ آفس بھی تھا۔ اس کیمپ آفس میں بڑے حساس نوعیت کی چیزیں جو ہے وہ موجود تھیں۔ مثال کے طور پہ اگر وہاں پہ کوئی لیپ ٹاپ پڑا ہے تو کیا اس لیپ ٹاپ میں جو ہے وہ کوئی ذاتی انفارمیشن وہاں پہ موجود ہوں گی؟ بڑی حساس انفارمیشن ہوں گی۔ وہاں تک اس ایریا تک جو ہے وہ ٹریس پاس ہوا ہے، ان چیزوں کو یا تو جلا دیا گیا ہے یا وہاں سے اٹھا لیا گیا ہے، تو کیا ان کی ریکوری جو ہے وہ ملٹری حکام نے کرنی ہے یا اللہ دیتا ہے اے ایس آئی نے کرنی ہے؟ اور اگر خدا نہ خواستہ وہاں سے کوئی چیز جو ہے وہ کل کو کسی ہمسایہ ملک سے جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کے کیا کنسیکوینسز ہوں گے، اس کا ملک کے دفاع کے اوپر کیا امپیکٹ ہوگا؟ تو کیا یہاں پہ یہ کوئی اپنا جو ہے یہ پولیٹیکل پروٹیسٹ کی بات ہو رہی ہے؟ یہ کوئی پولیٹیکل پروٹیسٹ کے خلاف جو ہے وہ ایکشن ہو رہا ہے کہ جو اس قسم کی جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ پلی لی جائے؟ یہ خدا کا خوف کیا جائے، یہ آخر ریاست کے دفاع کا مسئلہ ہے، اور اگر وہاں پہ چیزوں کو جلا دیا گیا ہے تو وہ ان میں سے کتنی چیزیں ایسی ہوں گی کہ جو کہ اتنی حساس نوعیت کی ہوں گی کہ جس کا نقصان جو ہے وہ irreparable لاس ہے۔ میں اس کے اوپر اس سے زیادہ بات نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اس سے زیادہ بات جو ہے وہ کی جا سکتی ہے ملک کے اور ریاست کے مفاد میں۔ لیکن یہ معاملہ جو ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ کی کوئی ثواب دید نہیں ہے، یہ وزیر اعظم یا آرمی چیف کی کوئی ڈسکریشن نہیں ہے یا مرضی نہیں ہے، یہ ریاست کی اوبلیگیشن ہے، یہ دفاع پاکستان کی اوبلیگیشن ہے کہ اگر کسی نے دفاع سے متعلق ایریا پروہیبٹڈ ایریا میں ٹریس پاس کیا ہے، وہاں سے کوئی چیز اٹھائی ہے یا جلائی ہے، تو اسے آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ہی ٹرائل ہو سکتا ہے۔ اس کا ٹرائل جو ہے وہ اور کسی قانون کے تحت نہیں ہو سکتا۔ یہ جو ہے یہ اوبلیگیشن ہے، یہ کوئی جو ہے وہ چوائس نہیں ہے، اور اس کے لیے سسٹم موجود ہے۔ آرمی ایکٹ 1952 جو ہے پچھلے 71 سال سے جو ہے وہ نافذ ہے، اسے بار بار جو ہے وہ
مختلف جو ہے وہ یعنی کورٹس میں چیلنج کیا گیا، تو آج تک جو ہے وہ اس کے خلاف جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ اس کو کالعدم قرار نہیں دیا گیا، کیونکہ اس کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر آپ ان ایریاز کا دفاع نہیں کر سکتے، اور ان ایریاز کو آپ اس طرح سے جو ہے وہ ایکسپوز بھی نہیں کر سکتے، یا انہیں ایسا اس طرح سے ان کا ایکسپوز ہونا ہلکا نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ملک اور قوم کے جو ہے وہ دفاع کا مسئلہ ہے۔ تو اس طرح سے جو لوگ ان پروہیبٹڈ ایریاز میں، جو کہ یہ ٹوٹل 7 FIR بنتی ہیں پورے ملک میں، مردان میں پنجاب رجمنٹ کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ ٹریس پاس ہوا، اور وہاں پہ جو باہر کرنل شیر خان کی جو تصویر کا مجسمہ تھا، شہداء کی یادگار تھی، اس کو جس طرح سے بے حرمت کیا گیا، اس کے مجسمے کے ساتھ جو ہے وہ سلوک کیا گیا، وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ کوئی بھی قوم جو ہے یا کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ اس کا پرائیڈ ہوتا ہے، اس پرائیڈ کے بغیر کوئی قوم، کوئی ادارہ جو ہے، کوئی فوج جو ہے نہ لڑ سکتی ہے، نہ اپنے ملک کا جو ہے وہ دفاع کر سکتی ہے۔ یہ پرائیڈ ہی ہے جو لوگوں کو اس بات کے اوپر آمادہ کرتا ہے کہ وہ اپنی جان کی قربانی دے دیں، وہ شہادت کو جو ہے وہ گلے لگا لیں۔ اس پرائیڈ کو انجر کرنا، ڈیمیج کرنا اور اس طرح کا اس کے ساتھ سلوک کرنا۔ عمران خان مسلسل نفرت کی سیاست کر رہے ہیں، رانا ثناء اللہ میڈیا ٹاک کر رہے ہیں۔